حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک شعبان کی 15ویں رات اپنی مخلوق کی طرف رحمت کی نگاہ ڈالتے ہیں اور اللہ تعالی لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں سوائے دو انسانوں کے، ایک مشرک اور دوسرا جس کے اندر کینہ ہو، بغض ہو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات اللہ پاک اپنی مخلوق کی طرف رحمت کی نگاہ ڈالتے ہیں اور اللہ پاک سارے لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں سوائے ان دو کے، ایک تو مشرک ہے اور دوسرا جس کے اندر کینہ اور بغض ہو۔ شعبان کا مہینہ ہے اور 2 دن بعد شعبان کی 15ویں رات ہے۔ آج جمعۃ المبارک ہے اور اتوار کی رات جو ہے وہ شعبان کی 15ویں رات ہے، جس کو ہمارے عرف عام میں شب بارات بھی کہا جاتا ہے۔ محترم دوستو، انسانی زندگی کا مقصد عبادت ہے اور یہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ہمیں بتایا ہے۔ اور عبادت کے کرنے پر دنیا کے اندر اطمینان اور سکون اور آخرت میں جنت کی نعمتوں کے اللہ پاک نے وعدے فرمائے ہیں۔ عبادت کے کرنے پر اللہ پاک نے اجر بھی بتایا ہے، اور اجر جو ہے بعض جگہوں کی بنا پر اور بعض وقت کی بنا پر اللہ پاک اس میں معمول سے ہٹ کے اضافہ بھی فرما دیتے ہیں۔ جیسے اللہ پاک نے رمضان المبارک کے اندر اگر کوئی نفل پڑھتا ہے تو اس کا ثواب فرضوں کے برابر بتایا، اور اگر کوئی دنیا سے سفر کر کے آ کے مسجد حرام بیت اللہ میں نماز ادا کرتا ہے تو ایک نماز پر اس کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ بعض جگہیں اور بعض وقت ایسی ہیں کہ اگر ان میں عبادت کی جائے تو اجر و ثواب زیادہ ملتا ہے۔ انہی اوقات میں سے ایک وقت شعبان کی 15ویں رات کا بھی ہے، جسے ہمارے عرف عام میں شب بارات کہا جاتا ہے۔ ہماری عوام جو ہے وہ تو بعض مرتبہ اس کا لفظ جو ہے وہ بھی صحیح ادا نہیں کرتی، وہ اس شب بارات کو شب رات کہہ دیتے ہیں، جبکہ شب رات لفظ نہیں ہے، شب بارات ہے۔ شب فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی رات ہوتا ہے، اور بارات جو ہے اس کا معنی نجات کا ہے، اور یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ یعنی ایسی رات جس میں اللہ پاک جہنمیوں کو جہنم سے نجات دیتے ہیں، یہ ایسی رات ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت نقل ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ اگر ان میں کوئی عبادت کرے اور ان میں کوئی دعا کرے تو اللہ پاک دعا کو رد نہیں کرتے۔ فرمایا ایک رات تو شب جمعہ کی ہے جسے ہم جمعرات کی رات کہتے ہیں، وہ ہوتی جمعے کی رات ہے نا، شب جمعہ، اور دوسری رجب کی پہلی رات، اور فرمایا اسی طرح 15 شعبان کی رات، اور 2 راتیں عیدین کی جنہیں ہم اپنی زبان میں سمجھتے ہیں کہ ہماری وہ چاند رات ہے۔ تو ان راتوں میں اگر کوئی دعا کرے، عبادت کرے، اللہ پاک اس کو رد نہیں کرتے۔ شیخ المشائخ پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں لکھتے ہیں کہ 15 راتیں ایسی ہیں جن میں اللہ پاک دعا کو رد نہیں کرتے، اور ان 15 راتوں میں سے ایک رات یہ شعبان کی 15ویں رات بھی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ شعبان کی 15ویں رات جو ہے اس کی فضیلت ایک تو میں نے حدیث جو پڑھی ہے اس میں آ گئی، اس کے علاوہ بڑے بڑے صحابہ اور کئی صحابہ سے اس رات کی فضیلت جو ہے وہ منقول ہے، حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات عبادت کرو اور دن کو روزہ رکھو، رات کو عبادت کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ اور کئی روایات میں یہ بات نقل ہے، ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت منقول ہے، فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات جنت البقیع یعنی کہ اس قبرستان میں گئے جو مدینہ منورہ میں موجود ہے، بقیع کے قبرستان میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت عائشہ بھی پہنچ گئیں سوال پوچھنے پہ۔ مختصر میں بات مفہوم بتا رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ عائشہ یہ رات ایسی رات ہے کہ اللہ پاک اس رات میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ جہنمی لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، ان کو نجات دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ میں بقیع میں مدفون لوگوں کے لیے دعا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس رات کی فضیلت تو بہت ہے، اور اللہ پاک بخشش بھی بڑی فرماتے ہیں اور خوب بخشش فرماتے ہیں، لیکن جہاں پہ اس رات کی فضیلت ہے اور عبادت کا تعلق ہے تو احادیث میں کچھ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کام کرو، اور دن کے بارے میں بھی بتایا، جیسے رات کے بارے میں ایک تو یہ فرمایا کہ اس میں دعا کرو اللہ پاک سے، اپنے بارے میں بھی دوسروں کے بارے میں، تو یہ دعا کی رات ہے۔ حضرت علی کی روایت میں یہ بات منقول ہے کہ اللہ پاک شعبان کی اس رات میں جیسے ہی 14 شعبان کا دن ختم اور رات شروع ہوتی ہے 15 شعبان کی، تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی تجلی فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ پاک کی طرف سے فرشتے ندا لگاتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، کوئی ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں مجھ سے رزق طلب کرنے والا میں اس کو روزی دے دوں، کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو معاف کر دوں، کوئی صحت مانگنے والا میں اس کو صحت عطا فرما دوں۔ اسی طرح آواز لگتی رہتی ہے حتیٰ کہ ساری رات گزر جاتی ہے اور اگلا دن شروع ہو جاتا ہے، ساری رات۔ تو اس میں خوب دعائیں کرنی چاہیے، اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اور اپنے عزیز و اقارب کے لیے بھی خوب دعا کرنی چاہیے، اللہ پاک دعا کو رد نہیں فرماتے اس میں۔
اللہ پاک سے مانگنا چاہیے. اور دعا کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بھی انسان کو علم ہونا چاہیے کہ دعا جو ہے وہ اللہ پاک سے اس انداز میں مانگی جائے کہ انسان کا جو جسم اور انسان کے جو الفاظ ہیں اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہو کہ میں حقیقت میں اللہ پاک سے مانگنے والا ہوں. ایسا نہ ہو کہ دعا کے الفاظ تو زبان سے نکلیں اور جسم یا دل دماغ کسی اور طرف متوجہ ہو. یعنی دعا میں خوب عاجزی، انکساری، تضرع ہونا چاہیے.